کرائم نہ چھپایا تو بتا دینے چاہیے تھے کہ اتنے کے لوگ ڈیتھ ہے یا کون کتنا زخمی ہے. کیا اس رپورٹ کے اوپر جرنلسٹوں کو اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگوں کو مارا گیا ہے یا ثانیہ ڈی چوک کو چھپانے کے لیے اب صحافیوں کو پکڑنا شروع کر دیا؟ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا محسن نقوی صاحب کا جو پہلا بیان تھا کہ اگر ہم گولی چلائیں گے اور ماریں گے تو پھر آپ کی لاشیں بھی نہیں ملیں گی. تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی لاشیں انہوں نے اس وقت گرائی ہیں, کتنے لوگوں کو مارا ہے, ایک ویڈیو کر کے آئی. ابھی اب آپ دیکھیں ہم اسلام آباد میں انٹرنیٹ بند ہے, ساری چیزیں بند پڑی ہوئی ہیں. اس ساری صورتحال میں اگر آپ جو صحافی ہے جو اپنا کام کرتا ہے, جس کا کام ہوتا ہے کہ ڈیٹا اکٹھا کرنا, عوام تک حقائق پہنچانا, اب ایسی صورت میں آپ اندازہ لگا لیں کہ پمز میں خود گیا ہوں, وہاں سے پمز میں کئی لوگوں سے ذرائع سے پتہ کرنے کی کوشش کی. ہر بندہ اتنا سہما ہوا ہے, اتنا ڈرا ہوا ہے کہ پولی کلینک آپ پہلے لسٹ جاری کرتے ہیں, پھر لسٹ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو ایک طرف تو عطا تارڑ صاحب جو ایک طرف تو انہوں نے جس طریقے سے وہ ایک جھوٹ کا پلندہ باندھتے ہیں, میں حیران ہوں ان لوگوں پہ کہ ان کو رات کو نیند کیسی آتی ہے اور ان کو سکون کیسے زندگی کا ملتا ہے کہ اتنی زیادہ لاشیں گرا کے اور جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے. تو مطیع اللہ جان یا آپ کا یا دیگر صحافیوں کا قصور یہی ہوتا ہے کہ وہ نہیں چپ بیٹھ سکتے. کام یہی ہمارا کہ بھئی دنیا کو بتانا ہے, عوام کو بتانا ہے کہ بھئی صاحب آپ کے ملک میں, اس ملک میں جو ایک ریاست ہے وہ ریاست کا کیا رویہ رہا ہے. ایک ایسے وہ عوام جو وہاں پہ آئی تھی احتجاج کرنے کے لیے, تو پھر آپ نے جس طرح آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کر دیا ہے تو آپ وہ ساری شکیں نکال دیں کہ بھئی جب جو پرامن احتجاج ہے وہ اب کسی شہری کا حق ہے نہیں, تو یا تو وہ نکال دیں, اور یا جو کل پرسوں آپ لوگوں نے کیا وہ ساری چیزیں تو ہم نے گراؤنڈ پہ دیکھی ہیں. تو میرے خیال میں متی بھائی کو اٹھانا یا اس سے پہلے اور صحافیوں کو اٹھانا یا ڈرانا دھمکانا, یہ تو اب آپ دیکھیں کہ متی نے بہت بڑا کام کیا کہ وہ چلو جو اس نے پرسوں رینجرز کی ویڈیو دکھائی, سب سے بڑی تکلیف وہاں سے بھی شروع ہوتی ہے. سو میرے خیال میں یہ مسئلہ ہے, اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. میرے خیال میں متی بھائی کو پیش کریں تو اس کے بعد پھر آپ سے بات کریں. جی بالکل. صفا صاحب, ثانیہ 26 مئی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, کس طرف سے زیادہ غلطی تھی؟ کیا ڈائریکٹ فائر چلانے چاہیے تھے, کیا ڈی چوک جانا چاہیے تھا, کس پیرے سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں, احتجاج تو ہر پاکستانی کا, ہر سیاسی جماعت کا حق ہے. آپ نے ایک جماعت سے 8 فروری کا الیکشن بھی چھین لیا, سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا اور آپ نے انہیں ریزرو سیٹس بھی نہیں دی. آپ نے خیبر پختونخوا کے اندر سینٹ الیکشن وہ بھی نہیں ہونے دیا. تو اتنا آپ نے دیوار سے لگا دیا ہے, نہ صرف تحریک انصاف کو بلکہ جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں, جس طرح مطیع اللہ جان صاحب ایک صحافی ہیں. اس ملک میں اس وقت کیا ماحول ہے؟ ریپریشن کا ماحول ہے. یہ اب ہم ہائیبرڈ نظام سے بھی آگے نکل گئے ہیں. اس وقت اتھارٹیرینزم ہے اس ملک میں, انڈکلیئرڈ اتھارٹیرینزم. تو یہ ساری صورتحال, اس میں احتجاج کرنے انہیں دینا چاہیے تھا, جو ان کے اوپر سختیاں کی گئی. اب یہ فیکٹس ہمارے سامنے آنے ابھی باقی ہیں کہ ایگزیکٹلی نمبر آف ڈیتھس کتنی تھی وہاں پر. لیکن اگر ایک شخص کی بھی ہوئی ہے تو کیا وہ پاکستان کا شہری نہیں تھا؟ اگر ایک شخص کو بھی گولی لگی ہے تو گولی کیوں چلائی گئی؟ گولی چلائی ہی نہیں جانی چاہیے تھی. 1 ہوں یا 12 ہوں یا 20 ہوں یا 40 ہوں, اصول ایک ہی اپلائی ہوگا. اور اگر وہاں پر گولی چلی ہے, آج اخبارات میں رپورٹ ہوا ہے کہ جو 6-7 لوگوں کے جنازے ہوئے ہیں ملک کے مختلف حصوں میں, ڈان اخبار کی ہیڈ لائن تھی, تو ان کے پوسٹ مارٹمز نہیں کیے گئے. کیوں نہیں کیے گئے؟ یہ قانونی ذمہ داری تھی. تو یہ ساری چیزوں نے, یہ اب ہمارے سامنے چیزیں وضاحت سے آئیں گی تو ہم اس کے اوپر اپنا ایک کانکریٹ کامنٹ دے سکیں گے. لیکن جو فیکٹس ہمارے پاس اویلیبل ہیں اس میں زیادتی حکومت نے کی. انڈرٹیکنگ لی گئی ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کچھ سورسز کی طرف سے جن کے ڈیڈ باڈیز بھی ہیں جن کے پاس, کہ آپ نے اگر بولا, آپ نے کوئی بات کی تو پھر جو مقدمات ہیں وہ آپ پر بھی درج ہوئے, جس کی وجہ سے پوسٹ مارٹم نہیں ہو رہے, یہ بات چل رہی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پوسٹ مارٹم یہ اب تو ملک کے اندر تو قانون تو ہے نہیں, یہ تو اب جنگل کا قانون ہے کہ آپ نے پوسٹ مارٹم کے بغیر جو ایک قانونی ذمہ داری ہے, آپ نے لوگوں کو اس کے بغیر لاشیں دے دینی ہے اور انہیں میتیں دے دینی ہیں اور انہیں کہنا ہے کہ اس کو جا کر دفنا لیں اور بات نہ کریں. تو یہ نظام جو جبر کا ہے, جو ظلم کا ہے, وہ زیادہ عرصہ نہیں چل پائے گا. آپ کے پاس پہلے ہی لیجٹمیسی نہیں ہے, آپ کے پاس پہلے ہی پبلک کا مینڈیٹ نہیں ہے,
اور اس مینڈیٹ کی غیر موجودگی میں جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو صرف آپ عوام کی نفرت کو دعوت دیں گے اور اس کے علاوہ کچھ. مصطفیٰ صاحب 2 ڈیڈ باڈیز تو میں نے دیکھی ہیں گراؤنڈ پہ، اور ایک کے گھر میں بھی کل جا کے میں نے انٹرویو کیا اس کی فیملی کے ساتھ. انٹیریئر منسٹر اور وزیر اطلاعات کہتے ہیں کس نے گولی چلائی ہے، کون مرا ہے. آپ کا بھی قریب ترین آفس ہے، آپ کو بھی تھڑتھڑاہٹ کی آواز آئی ہے گولیوں کی؟ دیکھیں میرے گھر تک گولیوں کی تھڑتھڑاہٹ کی آواز تو نہیں پہنچی، لیکن جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ موجود ہے، جو ہمارے بھی کئی جاننے والے وہاں پر موجود تھے، جو ہم نے ان سے باتیں سنی ہیں، تو اس چیز میں تو اب کافی حد تک کلیئرٹی آ چکی ہے. جس طرح انٹرنیشنل میڈیا نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ وہ لائیو ایمونیشنز تھی، وہ ربر بلٹس نہیں تھی. میرے ساتھ بس صاحب یہ بتائیے گا کہ آخری ہماری امید صافی ہوگی، آپ ایک عام پاکستانی کی ہو، وہ پاکستان کی عدلیہ ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اٹھ جاؤں گا یا مجھ سے کچھ ہو جائے گا تو یہ جج صاحب ہوں گے، نوٹس لیں گے، کسی کو جواب دے. عدلیہ کو ایگزیکٹو نے اپنے تابع کر لیا 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے. عدلیہ کے اندر کوئی جان نہیں رہ گئی. عدلیہ اور جو انفارچونیٹلی جو ہماری لو جوڈیشری ہے وہ ایک فیسیلیٹیٹر اس وقت بنی ہوئی ہے. لوگوں کو انٹیلیجنس ایجنسیز ایگزیکٹو کے ہاتھوں میں ان کو ریڈیکیول کرنے کے لیے، ان کو ٹارچر کرنے کے لیے. ہمارے جج صاحبان کو بھی اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ وہ ایک اوتھ لے کر اپنے اس کرسی پر بیٹھیں. جج صاحبان کو یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ ایک انصاف کی کرسی پہ بیٹھیں، اور انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے پھر کسی کی خواہشات کی تکمیل میں اتنے آگے چلے جانا کہ بنیادی حقوق کو وائلیٹ کر دینا، یہ جج صاحبان کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ آج عوام میں ان کی بھی کوئی عزت نہیں رہ گئی. عوام بھی ان کو اسی ظلم و جبر کے نظام کا ایک حصہ گردانتے ہیں. عدلیہ کو یہ بڑا سیریس سول سرچنگ کرنی ہوگی کہ وہ آج اس ملک میں انارکی کو لانے میں، رول آف لا کو ختم کرنے میں ہماری عدلیہ کا کردار ہے. اس طرح سے بربریت کی گئی. اب صورتحال یہ ہے کہ ہم ٹیمز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ اتنا پینک ہے کہ کوئی معلومات شیئر کرنے کو تیار نہیں. موقف تو دور کی بات کہ وہاں پہ اگر آپ اندر جاتے ہیں تو باقاعدہ اگر صحافی بتا دیں تو سب ڈر جاتے ہیں. تو یہ صورتحال کس طرف آپ دیکھ رہے ہیں؟ جو کارکنان شہید ہوئے، جو لاپتہ ہیں، ان کے لیے کیا کہیں گے حکومت کو؟ دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا بھی اس چیز کو رپورٹ کر رہا ہے. انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی یہ بات آئی کہ جو میڈیکل آفیسرز ہیں وہ بات کرنے سے گھبرا رہے ہیں، وہ بات نہیں کر رہے. حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ میڈیا کو رپورٹنگ کی جب تک اجازت نہیں دے گا تو فیکٹ اور فکشن الگ نہیں ہو سکیں گے. اگر آج کوئی سینکڑوں میں تعداد بتا رہا ہے، کوئی درجنوں میں بتا رہا ہے، کوئی چند بتا رہا ہے، تو لوگوں کے پاس جاننے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، جب میڈیا کو اجازت ہوگی کہ وہ اس چیز کی تحقیق کرے، انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ کرے، بغیر کسی پریشر کی رپورٹنگ کرے اور حقیقت لوگوں کے سامنے لائے. ابھی تو ہم وی جسٹ شوٹنگ ان دا ڈارک. تو یہ حکومت اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہی ہے. سر یہ بھی بتائیے لال مسجد میں جنرل مشرف نے جب گولیاں چلائی تھی تو وہ آخری موقع تھا ان کے لیے. ڈو یو تھنک یہ حکومت بھی جانے والی ہے؟ حکومت ایک زمانے میں ہم کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے اور ان کی بیساکھیوں پر اپنا وجود رکھتی ہے. آج بیساکھیاں ہٹ گئی ہیں، ان کی جگہ بندوقوں نے گئی. اب جو حکومت ہے وہ بندوقوں پر قائم ہے. اس طرح ظلم اور جبر سے آپ ملک کے اندر حکومت نہیں کر سکتے. آپ لوگوں سے پہلے ہی ان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی لیجٹمیسی کوئی نہیں ہے اور یہ جماعتیں عوام میں جانے کے قابل نہیں رہ گئی. ماحول ہے سچ بات کہنے پر بھی اور صحافیوں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے پر بھی اٹھا لیا جاتا ہے. متی اللہ جان صاحب وہاں پر تحقیق کے لیے گئے تھے کہ یہ ڈی چوک کے اندر جو واقعہ ہوا اس کے کیا پس منظر ہے، اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہیں. اور جب تک میڈیا کو اس چیز کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ فکشن کو فیکٹس کو سیپریٹ کر سکے تو پھر میڈیا اپنا کام کیسے کرے گا. یہی حکمران تھے جو اس وقت متی اللہ جان صاحب کو جب اٹھایا گیا، اغوا ہوئے تو سب ایک جماعت بنا کر سارے ان کے گھر گئے، ان کے اہل خانہ سے بھی ملے. متی صاحب جب آ گئے ان کے پاس بھی گئے، ان کے بیانات اٹھا کر اس وقت کے دیکھیں. آج اس حکومت کے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ نے جب خود اپوزیشن میں تھے کیا بیانات دیے، اور آج آپ جب حکومت میں ہیں تو آپ کی حکومت میں موجودگی میں ایک صحافی کو، اور وہ بھی متی اللہ جان صاحب کو، اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر آپ ان کے اوپر اتنی مذاق خیز FIR دیتے ہیں کہ جس میں ان کے اوپر آئس ڈال دی گئی، وہ حملہ آور ہوئے، نشے میں تھے. یہ کون تسلیم کرتا ہے پاکستان؟
तो ये जो जुल्म और जबर का जो एक दौर जिससे हम गुजर रहे हैं, जिसमें आइन प्रैक्टिकली मुअत्तल हो चुका है, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। तो मतलब ये बताइए कि ऐसी क्या बात होती है कि अपोजिशन में होते हैं तो आपको इंसानी हकूक़ भी याद होते हैं, सब कुछ याद होते हैं, आप मिसिंग पर्सन के कैंप में भी आ जाते हैं। जैसे ही इक़्तिदार की आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, पहुँचते हैं, हर चीज़ भूल जाती है और वही जो आपके साथ खड़े होते हैं वही ज़ेर अताब होते हैं। ये इस वजह से है कि जो सियासतदान एक बड़ा हिपोक्रिटिकल एटीट्यूड है हमारा, इससे यही बात साबित होती है कि हम सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश में वक्ती तौर पर लोगों के साथ, उनके इश्यूज़ के साथ एसोसिएट करते हैं। हमारा असल जो हदफ होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार होता है, कोई असूल नहीं, कोई नज़रिया नहीं। आज वही लोग तमाम हुकूमत में मौजूद हैं जो माजी में मिसिंग पर्सनस के कैंप्स में भी जाते थे, आज उनसे सवाल भी करना इस मामले में मुश्किल हो चुका है। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासत की तनज़ुली है कि सियासतदान ना किसी असूल के साथ खड़े होते हैं, ना किसी नज़रिए के सर, साथ। आपने हर जमात के कारकुन की हमायत की है, चाहे वो किसी भी जमात से हो, कि उसका राइट है एहतजाज करना।